بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت مریم نے کہا اے میرے اللہ کس طرح ہوگا میرے بچے حالانکہ مجھے کسی انسان نے نہ ہاتھ لگایا اور نہ میں کوئی غلط عورت ہوں۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا جب کسی چیز کو اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا فیکن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا اور اللہ تعالیٰ ان کو یعنی تمہارے ہونے والی اولاد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم فرمائیں گے آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور بالخصوص توریت اور انجیل، اور ان کو تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے پیغمبر بنا کر۔ وہ کہیں گے کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر میں پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ جاندار پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برس یعنی جذام کے بیمار کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ تم نے اپنے گھروں میں کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم نے اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو۔ میری نبوت کی یہ دلیلیں کافی ہیں تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 40 پر 7، 40 پر 8 اور 40 پر 9 ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، کل بات چل رہی تھی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے مریم ہم نے جس اولاد کی تمہیں خوشخبری دی ہے ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ دودھ پینے کے زمانے میں حالت رضاعت میں شیر خواری کے زمانے میں تمہارے گود میں وہ لوگوں سے بات کریں گے۔ یہ معجزہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَكَهْلًا اور جب وہ ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے تب بھی بات کریں گے۔ یہ میں نے کل بتایا تھا کہ یہ بھی معجزہ ہے، حالانکہ بڑھاپے میں بات کرنا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بات کرنا معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا ہے زندہ صحیح سلامت، یہ اللہ نے حضرت کو 30 یا 35 سال میں اٹھایا ہوا ہے، بھری جوانی میں۔ ادھیڑ عمر تو حضرت عیسیٰ پر آیا ہی نہیں، بڑھاپے کی شروعات تو حضرت عیسیٰ پر ہوئی ہی نہیں۔ وَكَهْلًا یہ عمر کا زمانہ حضرت عیسیٰ پر ابھی آیا ہی نہیں، اس سے پہلے جو جوانی ہوتی ہے تبھی اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ بڑھاپے میں بات کریں گے، حضرت عیسیٰ کہل کے زمانے میں بات کریں گے، حضرت عیسیٰ ادھیڑ عمر کی عمر میں بات کریں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ واپس آسمانوں سے زمین پر آئیں گے۔ کیوں کہ جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا آسمانوں پر تو ان کی عمر تو 30-35 سال ہے، بھری جوانی ہے، عین جوانی ہے، عین عالم شباب ہے، ادھیڑ عمر تو آیا نہیں۔ اب جب قرآن کی بات تو سچی ہے، اب وہ کب سچی ہوگی قرآن کی بات؟ جب آخری عمر میں یعنی قرب قیامت کے موقع پر اللہ کے حکم سے واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئیں گے؟ زمین پر آئیں گے۔ جوانی ہے، آنے کے بعد نکاح کریں گے،
اس کے بعد پھر ان کی عمر ڈھلے گی اور وہ کہلن کے عمر کو پہنچیں گے، تب جو بات کریں گے۔ یہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ بوڑھے ہوں گے، یہ ابھی بتا دیا گیا تمہیں، اور یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ اس لیے معجزہ ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکار میں سے ہوں گے، اچھے لوگوں میں سے ہوں گے، اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک ہوں گے۔ پھر فرمایا، حضرت مریم نے عرض کیا، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے اولاد کیسے ہوگی جبکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا؟ دنیا کا اصول ہے جب کوئی مرد عورت کو چھوتا ہے یا عورت جب مرد کو چھوتی ہے تب کوئی اولاد ہونے کا سلسلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ظاہری سبب ہیں، جب ظاہری سبب نہیں ہوئے تو اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا، قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء، اللہ نے فرمایا کہ اے مریم، اللہ جو چاہے پیدا کر دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ شادی ہوتے ہی 6 مہینے میں کبھی اولاد پیدا ہو جائے، 8 مہینے میں کبھی، 8-9 مہینے تو نارمل عمر، نارمل وقت ہے، 6 مہینے میں بھی کبھی اولاد ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے 80 سال کے بعد اولاد پیدا ہو جائے، اللہ کی مرضی۔ شادی ہونے کے بعد آدھا بیدہ بچہ پیدا ہو جائے، اللہ کی مرضی۔ شادی ہونے کے بعد طاقتور بچہ پیدا ہو جائے، اللہ کی مرضی۔ شادی ہونے کے بعد صرف بیٹیاں پیدا ہو جائے، اللہ کی مرضی۔ شادی ہونے کے بعد صرف مرد بچے پیدا ہوں، اللہ کی مرضی۔ شادی ہونے کے بعد بچہ پیدا بھی ہو پھر فوراً مر جائے، اللہ کی مرضی۔ آج دعا کے لیے جمعہ کے موقع پر ایک چیٹھی آئی تھی، شفینا صاحبہ کا انتقال، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر ماں کا انتقال ہو گیا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو ماں بچہ جنتے جنتے انتقال کر جائے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اسے شہادت نصیب فرماتے ہیں، شہادت کا درجہ ملتا ہے، اور وہ عورت شہیدہ کہلاتی ہے۔ ادھر معصوم بچے کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے کہ بھئی اس کی کفالت کو کیسے ہوگی، ماں کے بغیر اس کے بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ یہی قربانی ہے، بچے کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، اللہ کی مرضی۔ تو میں اللہ نے فرمایا یخلق، لفظ یفعل نہیں فرمایا، اوپر لفظ یفعل آیا ہے، یہاں خاص یخلق بیان فرمایا کہ ہم پیدا کریں گے، بنائیں گے نہیں، پیدا کریں گے۔ اللہ چاہے تو بنا بھی سکتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا ہم بنا نہیں رہے بلکہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، دنیا کی سنت ہے، دنیا کے اسباب ہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی ملتے ہیں تب اسباب ظاہری وجود میں آتے ہیں، تو اولاد ہوتی ہے، تو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا والوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا قضا امرا، جب کسی امر کا، جب کسی فعل کا، جب کسی کام کا، جب کسی چیز کا اللہ ارادہ کرتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، اللہ فرماتے ہیں کن فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، پھر آگے اللہ پاک کا فرمان ہے، اور ہم جو تمہارے بچے اور جو تمہاری اولاد ہوگی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم ان کو سکھائیں گے، وَيُعَلِّمُهُ، ہم ان کو سکھائیں گے کیا؟ الکتاب، کیا؟ الحکمہ، کیا؟ التوراۃ، کیا؟ الانجیل، 4 چیزیں سکھائیں گے، کتاب، حکمت، تورات، انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خصوصی علم دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصی نبوت دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سابقہ شریعت کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر آئے، 5 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص علم دیا گیا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کہ ہم ان کو کتاب سکھائیں گے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے، والحکمہ، اور حکمہ سے مراد حدیث ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہ قرآن تھا نہ حدیثیں تھی، کریکٹ، مگر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ان کو قرآن بھی سکھائیں گے اور ہم ان کو کیا سکھائیں گے؟ حدیثیں بھی سکھائیں گے۔ والتوراۃ والانجیل، تورات تو سمجھ میں آ رہی ہے، ان سے پہلے اتر گئی تھی، اللہ نے علم دیا ہوگا نبی کو، اور انجیل تو خود ان پر اتاری گئی ہے، انجیل کا علم تو نبی کو ہوتا ہے۔
تورات کا انجیل کا سمجھ میں آ رہا ہے، مگر قرآن کا اور حدیثوں کا کہاں سے مل رہا ہے؟ والکتاب والحکمہ، یہ جو ایک ساتھ والکتاب والحکمہ، یہ پورے قرآن میں 5 جگہ آیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 151 میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ سورہ اسی سورت کے اندر آیت نمبر 160 پر 3 میں اللہ فرما رہے ہیں، وہاں بھی اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اللہ فرما رہے ہیں هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت۔ سورہ بقرہ میں کما ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ 5 جگہ پورے قرآن میں کتاب حکمت کتاب حکمت کتاب حکمت آیا ہے۔ ان 5 دفعہ میں 3 دفعہ ہمارے نبی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ 3 مرتبہ جو ذکر آیا ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت محمدیہ کے فرائض والے علوم دیے ہیں، حکمتیں دی ہیں۔ اور جو 2 مرتبہ آیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ ایک تو یہیں پر ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ایک سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو خاص علم دیں گے۔ خاص علم سے کیا مراد ہے؟ ایک تو تورات دے دی، ایک تو انجیل دے دی، ہم ان کو قرآن بھی دیں گے، حدیثیں بھی دیں گے۔ بھئی کیسے دیں گے؟ ان کے زمانے میں تو تھی نہیں، دیں گے جب قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا تو اس وقت اللہ قرآن بھی دیں گے، حدیثیں بھی دیں گے، تبھی تو وہ امت محمدیہ کو لے کر چل سکیں گے۔ یہ صرف ان نبی کی خاصیت ہے جن کو اللہ نے تورات بھی دی، انجیل بھی دی، زبور کا تو ذکر نہیں، مگر سارے آسمانی علوم اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ تورات انجیل کا تو ذکر ہے پھر بھی بہرحال، اور قرآن اور حدیث یہ بھی اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو دیگر انبیاء کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کو خاص علم ملا ہے، پچھلی کتابوں کا بھی اور اس کتاب کا بھی۔ یہ خاص علم سے مراد یہ ہے۔ خاص نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، کیسے؟ سورہ صف میں آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم رسولا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اے بنی اسرائیل، یہ نہیں کہا کہ اے دنیا والوں، یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں، کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم رسولا، کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی صرف بنی اسرائیل کی طرف۔ ایک بڑھیا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ نبی ہیں تو مجھے بھی کچھ سکھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس قوم سے ہو؟ کہ میں دوسری قوم سے ہوں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر میں تمہارا نبی نہیں ہوں۔ تو خاص نبوت دی گئی بنی اسرائیل کی۔ جیسے ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں ختم نبوت، خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے دروازے کو بند کرنے والے، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہمارے نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، بنی اسرائیل کی نبوت ختم کرنے والے ہیں، کہ بنی اسرائیل کی نبوت حضرت عیسیٰ پر ختم ہوئی ہے۔ جیسے نبوت کا سلسلہ نبی پر ختم ہوا، اسی طرح بنی اسرائیل کی نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ تو خاص نبوت دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر فرمایا خاص معجزے دیے گئے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم تمہاری ہونے والی اولاد یعنی عیسیٰ کو رسول بنائیں گے۔ کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ حضرت مریم کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، ان کو معجزے دیے جائیں گے۔ انی اخلق لکم من الطین، کہ وہ مٹی سے یعنی گارے سے، کچی مٹی کو گارا کہتے ہیں، گارے سے
وہ کیا بنائیں گے؟ ایک شکل بنائیں گے پرندے کی، کہیئت الطیر، طیر کہتے ہیں پرندے کو، حیت کیفیت پرندے کی طرح ایک جاندار چیز، ایک شکل بنائیں گے مٹی میں، مٹی میں جو پانی میں جو مٹی کلی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم گارا کہتے ہیں ہمارے اس میں، تو پرانے زمانے میں جب پانی پڑتا تھا مٹی میں تو اسے بھی گارا کہا جاتا تھا. تو اس مٹی سے حضرت کیا کرتے تھے؟ ایک شکل بناتے تھے ایسے جیسے کہ پرندہ. فَأَنفُقُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا، پھر اس بنائی ہوئی شکل میں پھونک مارتے، بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے. جیسے اللہ کی اجازت سے پھونک مارتے وہ پرندہ اڑنے لگتا. یہ معجزہ حضرت کو کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے جب مٹی کے بنائے گئے شکل و صورت والے پرندے میں پھونک مارنے سے جان پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ جاندار حضرت مریم میں پھونک مارنے سے حضرت عیسیٰ کیسے نہیں پیدا ہوں گے؟ جو مٹی کے بنائے ہوئے پتلے میں جان پیدا ہونے سے اسے زندہ مان رہا ہے، تو یہاں تو حضرت مریم پھر بھی انسان ہے، پھر بھی زندہ ہیں، تو ایک زندہ سے زندہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ دلیل کتنی زبردست ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اکمہا کے ساتھ بھی بِإِذْنِ اللہ کا تعلق ہے، ابرصا کے ساتھ بھی بِإِذْنِ اللہ کا تعلق ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى کے ساتھ بھی بِإِذْنِ اللہ کا تعلق ہے. ہر معجزے کے ساتھ اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ، کہ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، حضرت عیسیٰ مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیتے تھے بِإِذْنِ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کی بیماری والے کو اچھا کر دیتے تھے بِإِذْنِ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندہ بنا کر پھونکتے اور زندہ کر دیتے تھے بِإِذْنِ اللہ. ہر چیز، ہر ایک معجزے کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کیوں کہا؟ ورنہ آنے والی امت حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ خدا نہ بنا بیٹھے کہ جب یہ مٹی کے پتلے میں جان ڈال سکتے ہیں، جب یہ مردے کو خبر کے زندہ کر کے کھڑا کر سکتے ہیں، اور جب یہ پیدائشی جو اندھا ہوتا ہے بچہ جب اسے اس کی آنکھیں دے سکتے ہیں، تو پھر تو نعوذ باللہ یہ خدا ہو گئے، پھر تو لوگوں کو شبہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے ہر ایک جملے کے ساتھ کیا فرمایا؟ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ. دماغ میں بٹھاؤ یہ حضرت عیسیٰ کا نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ظاہر ہو رہی ہے. اسے معجزہ کہتے ہیں. اولیاء سے جو چیزیں ایسی خرق عادت ظاہر ہوتی ہے اسے کرامت کہتے ہیں. معجزے کو دیکھ کر نبی کو خدا نہ بناؤ، کرامت کو دیکھ کر ولی کو نعوذ باللہ داتا نہ سمجھو. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. جب ایک نبی معجزہ دکھا کر کوئی چیز نہیں دے سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، تو ایک ولی کہاں سے دے دے گا؟ پھر فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ تھا، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے آتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ تم گھر میں کیا بچا کر آئے ہو، گھر میں کتنا رکھ کر بچا کر آئے ہو اور کتنا کھا کر. یہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے. یہ بھی معجزہ ہے. پھر فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ یہ ساری آیتیں، یہ ساری علامتیں، یہ سارے دلائل، یہ سارے معجزات یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں. جو ایمان نہیں رکھتا پھر تو وہ کسی چیز کو نہیں قبول کرے گا. تو میرے عزیزوں یہاں پر بات پوری ہوتی ہے، مگر ایک مسئلہ سمجھیں. یہ ساری باتیں حضرت مریم کی طرف اتاری گئی ہیں، مگر اس کے لیے بھی لفظ وحی کا استعمال ہو سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کی طرف وحی کی گئی، حضرت والدہ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کی طرف وحی کی گئی، جیسے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی گئی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی فرمائی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے ماں موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی فرمائی. وحی شریعت والی وحی ہو سکتی ہے جو نبیوں پر اترتی ہے.
اس سے پہلے بتایا تھا وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع یعنی قرآن، وحی غیر مطلوع یعنی حدیث۔ جس وحی کی ہم تلاوت کرتے ہیں اسے قرآن کہتے ہیں، جس وحی کی ہم تلاوت نہیں کرتے اسے حدیث کہتے ہیں۔ وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، وحی کے 3 قسمیں ہیں، وحی کلام الہی، وحی قلب، وحی ملک۔ کلام الہی اللہ ڈائریکٹ بات کر لیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کر لی، یہ بھی وحی ہے۔ اور اللہ نے ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر بات فرمائی، یہ بھی وحی ہے۔ تو اللہ کا کلام کرنا وحی ہے۔ وحی قلب دوسری قسم کی وحی، دل میں اللہ کوئی بات ڈال دے، یہ بھی وحی ہے۔ وحی ملک فرشتہ لے کر آئے، یہ بھی وحی ہے۔ اترنے کی 5 قسمیں یہ بھی بیان کر دی گئی۔ سچے خواب نبی کے، یہ بھی وحی، یہ آنے کا ذریعہ کہ سچے خواب کے ذریعے وحی آ سکتی ہے۔ سلسلۃ الجرس گھنٹی کی آواز کی شکل میں وحی آ سکتی ہے۔ فرشتہ آئے بغیر آ کر اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈال کر چلے جائے، یہ وحی آنے کی تیسری شکل۔ فرشتہ اصلی شکل میں آ جائے، یہ وحی کی چوتھی شکل۔ فرشتہ کچھ نہیں آئے، ڈائریکٹ نبی اللہ ڈائریکٹ نبی کو بلا کر بات کریں، یہ وحی کی 5ویں آنے کی شکل بتا رہا ہوں۔ وحی کی 3 قسمیں، آنے کی 5 قسمیں۔ تو وحی 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک تلاوت والی وحی، ایک تلاوت نہیں ہونے والی وحی یعنی حدیث۔ تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی ہوئی ہے، اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف یہ جو وحی کا یعنی فرشتوں کی جو خوشخبری بتائی گئی ہے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کی طرف حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کی جو خوشخبری بتائی گئی ہے، اور یہ جو شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لفظ ایک ہوتا ہے، مطلب الگ الگ ہوتے ہیں۔ شیر دونوں لکھنے میں ایک ہیں، اس میں بھی شین یہ رے، اس میں بھی شین یہ رے۔ یہ شیر کا مطلب جنگل کا جانور، اور یہ شیر و شکر، شیر خرما، یاد ہے اب آیا ذہن میں، شیر خرما۔ ہاں، شیر کہتے ہیں دودھ کو، کسے کہتے ہیں؟ دودھ کی بنی ہوئی سوئیوں کو شیر خرما کہا جاتا ہے۔ تو لکھنے میں دونوں سیم ہیں، یہ بھی شین یہ رے، یہ بھی شین یہ رے، مگر دونوں کے مطلب الگ ہیں۔ ایک لفظ شین یہ رے کا مطلب جنگل میں رہنے والا جانور شیر، اور ایک شین یہ رے سے لکھے ہوئے لفظ کو شیر کہتے ہیں، یعنی دودھ کو کہتے ہیں۔ لفظ ایک ہے، مطلب الگ الگ ہیں۔ تو میرے عزیزوں، تو وحی کا لفظ عورتوں کے لیے بھی آیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی آیا ہے، مگر یہ وحی وہ وحی نہیں جو انبیاء پر اترتی ہے، یہ غیر تشریعی وحی ہے، یہ یعنی شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو بس خوشخبری بتانا، ایک اطلاع کرنا، ایک خبر پہنچانا، اس کے لیے لفظ وحی کا استعمال ہوا ہے۔ باقی کوئی یوں کہے کہ بھئی عورتیں بھی نعوذ باللہ نبی ہو سکتی ہیں اس لیے کہ قرآن میں لفظ وحی کا استعمال ہوا ہے، یہ تو بالکل صحیح بات نہیں۔ جب عورتوں کی طرف یہ لفظ کریں گے تو اس کا معنی اور ہوگا، جب انبیاء کی طرف لفظ وحی کا استعمال کریں گے تو مطلب اور ہوگا، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ چند باتیں تھیں، بس اس پر بات ختم کرتا ہوں، تھوڑی سی تھکان ہو رہی ہے کی کیا چیز، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ کافی باتیں جو اہم تھی وہ تو ہمارے سامنے آ گئی ہیں اس پورے ہفتے میں۔ ہاں الحمدللہ، سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے سامنے آئی۔ اچھا، میں ایک لفظ 2-4 دن پہلے یا 8 دن پہلے بول ڈالا تھا، وہ میرے سے غلطی ہوگی، اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ وہ کیا بول ڈالا تھا میں قرآن کے بارے میں؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، لفظ کلما کے بارے میں نے یہ کہہ دیا کہ شروع کے 15 پارے میں لفظ کلما ہے، باقی کے 15 میں نہیں ہے، تو بولا یہ غلط بات، میں صحیح کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ یا لفظ کلا کے بارے میں بات ہے، وہ لفظ کلا میں نے کلما کے بارے میں کہہ دیا، تو لفظ کلا یہ شروع کے 15 پارے میں نہیں ہے، باقی کے 15 پارے میں ہے۔ یہ حضرت حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک بڑھیا پر حجاج نے جب ظلم کیا تو وہ بڑھیا نے قسم اٹھائی کہ اے حجاج، میں تیرے لیے اللہ سے بددعا کروں گی اور اللہ تجھے ایسے مٹا دے گا جیسے اللہ نے اپنے قرآن کے شروع کے 15 پارے میں سے لفظ کلا مٹا دیا ہے۔ ایک اس بڑھیا نے کہا تھا۔ ایک کل مجھے کتاب میں بات ملی، وہ پہلے میں پڑھ چکا تھا تو وہ غلط فہمی ہو گئی، تو کل مجھے وہ بات صحیح مل گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا تھا حجاج بن یوسف کے ظلم پر کہ اگر تو ظلم کرنے سے باز نہ آیا تو میں اللہ سے بددعا کروں گی اور اللہ تجھے ایسے ختم کر دیں گے جیسے شروع کے قرآن کے 15 پارے میں سے لفظ کلا اللہ نے مٹا دیا۔
باقی کے 15 پارے میں تو کلّا آیا ہے، مگر شروع کے 15 پارے میں لفظ کلّا کہیں بھی نہیں آیا ہے۔ تو یعنی اس زمانے کی خواتین کا علم اتنا تھا کہ وہ قرآن اتنا پڑھتی تھیں کہ ایک ایک لفظ کے بارے میں بھی ان کو جانکاری تھی کہ یہ آیا ہے نہیں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اتنا پوچھنا کسی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف کر کو بولے تو اب گننے بیٹھنا پڑتا ہم نا، معلوم ہے کسی بھی نہیں۔ ہم شوق نہ ہے نا، شوق والا آدمی کیا ملے کردہ ہوتا ہے، فون میں کون سی چیز کہاں رکھنا، کہاں سے نکالنا، کون سی نئی سیٹنگ اپڈیٹ سب معلوم ہے ہم نا، پورا جانکاری، اور ہر دن اپڈیٹ بھی ہوتے رہتی ہمیں، نئے چیزیں تو شوق سے سیکھتی ہمیں۔ فون میں خالی رنگ بجتے ہی نام سنے آنا، کس کا فون آ رہا ہے سو وہ سب معلوم ہم نا، فون آتی فوٹو آ جانا، فون آتی ایک رنگ کے بعد سائلنٹ ہو جانا، ڈی پی میں فوٹو رکھنا، مگر بڑی کرے تو فوٹو نہیں آنا، سب معلوم ہم نا سیٹنگ، پورے فون کے بارے میں جانکاری ہے، مگر قرآن کے بارے میں شوقش نہیں ہے۔ کیا ابھی ایک نیا کام کیا بھی ہمیں نہیں کر رہی قرآن کے بارے میں، سب جو پرانے آدمیاں گن کو رکھی نا اس پر کام چلا رہی سو، علماء بھی ہوتا ہے عوام بھی ہوتا ہے، علماء جیسے نہیں میرے جیسے، باقی الحمدللہ کام کرنے والے علماء آج بھی کام کر رہے ہیں، لکھنے والے ہاتھ سے آج بھی قرآن لکھ رہے ہیں، ہم نہ کہاں ہے فرصت ماشاءاللہ، ہمیں تو اتنے بزی، کون کتنا فری رہتا انہیں اتنا بزی انہیں کام دینا، تو فری آدمی کو نہیں دینا، فری آدمی کو کبھی پوچھو کہ کام ہے کر دیں گے کہتا ہے بہت بزی ہوں کہتا ہے، کام جو بزی رہتا دیکھو اسے دیو انہیں کرنا ہوتا، کام میں کام وہ بھی کرتا ہوتا انہیں، مگر فری آدمی کبھی بھی کام نہیں کرتا، اور پھر سب سے زیادہ بزی ہے سوچ فری آدمی۔ تو اس لیے میرا ہم نا کوئی شوق کچھ نہیں، کوئی نئی چیز ہمیں قرآن میں سے لے کو ہمیں امت کے سامنے لے کر کچھ نہیں، اللہ کتنے بنایا ہے وہ پہلے جو گن کو بولی نا وہ کام چلا رہی سو، لفظ محمد قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے وہ پیچھے والے آدمی جو گن کو چھوڑی وہ ہمیں بھی بولے جا رہی سو۔